قیامت کب آئے گی اللہ کو۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں، منشی کی شکل میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے بہت سارے سوال کرتے ہیں، اور انہی سوالوں میں سوال یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے جتنا تو جانتا ہے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ جب تجھ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو مجھ کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم مجھ کو بھی نہیں ہے۔ ہاں قیامت کی نشانیاں میں تم کو بتا سکتا ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی میں نہیں جانتا۔ تو قیامت کب آئے گی کوئی نہیں، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی تقریر میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے بڑی باتیں ملیں گی، بڑی نصیحت ملے گی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ قیامت کی نشانی میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے پریچھا کا سمے آ چکا ہے، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتا ہے، سال بھر وہ پڑھائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن جب پریچھا کا سمے آتا ہے، جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو سال بھر نہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بھی پڑھائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا۔ وہ لوگوں ایک حساب ہم کو بھی دینا ہے، اور وہ حساب ہم کو مرنے کے بعد قبر میں بھی دینا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی دینا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کل مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہی مر جائیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہاری حساب کا ٹائم آ چکا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم دین سے غافل ہو، تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو۔ تو قیامت کی کچھ نشانیاں قرآن و حدیث پر، ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں، یہ بالکل لاسٹ میں آئیں گی جب قیامت ایک دم آنے والی ہوگی۔ وہ کون سی 10 نشانی ہوگی آئیے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے پاس آئے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ صحابی کہہ رہے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما تتذاکرون، اے میرے صحابہ آپ لوگ کون سے وشے پر چرچا کر رہے ہیں، کون سے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم تو قیامت کے وشے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پر بات کرتے ہیں، کبھی فلموں پر بات کرتے ہیں، کبھی ممتا دیدی پر بات کرتے ہیں، کبھی مودی جی پر بات کرتے ہیں، کبھی یوگی پر بات کرتے ہیں، کبھی راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی گھر مکان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو اور ہمارے چرچا کا وشے کبھی آخرت نہیں ہوتا، کبھی قیامت نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں ہم کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ صحابہ تو آپس میں بات چیت کرتے تھے تو قیامت کے بارے میں سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کو کیا حساب دینا اس کے بارے میں بات کرتے۔ صحابہ بولے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں چرچا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم دیکھ نہ لو، 10 بڑی بڑی نشانیاں جب تک تم دیکھ نہ لو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 1 الدخان، قیامت کے پہلے بہت بڑا دھواں آئے گا، اور یہ دھواں جب آسمان میں آئے گا تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے مومن ہوں گے ان کو تو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے سب مر جائیں گے، وہ دھواں ان کو موت کے گھاٹ۔ تو یہ قیامت کے پہلے کی دھواں ہے۔ والدجال، اور قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال آئے گا۔ یہ ملک شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ سے نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور یہ انسان ہوگا،
घुंघराले बाल वाला होगा और एक आंख का काना होगा और उसके माथे के ऊपर काफ फारा लिखा होगा और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, ओ लोगों तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उससे कभी धोखा न खाना। दज्जाल बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तैयात में बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल। तो दज्जाल ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी। वद्दाब्बा, और क़यामत के पहले जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और क़यामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और क़यामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के पहले नबी थे, हमारे नबी के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हमारे नबी दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे, मगर यहूदियों ने उनके साथ धोखा किया, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर ली। मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और वो क़यामत के पहले दुनिया में आएंगे। दिमश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे और दो फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रख करके उतरेंगे, दो जर्द रंग का कपड़ा पहन करके उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सलीब का खात्मा करेंगे, ईसाइयत का खात्मा करेंगे और जिजिया का जो टैक्स होता है जो यहूदियों और ईसाइयों से लिया जाता है वो टैक्स भी वो खत्म करेंगे और डायरेक्ट वो यहूदियों और ईसाइयों को दावत देंगे कि या तो तुम इस्लाम को कबूल करो या हमसे जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में दुनिया में अदल इंसाफ और न्याय और बेहतरीन दौर। मगर एक बात और नोट करें, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा, दिमश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि ए ईसा आप आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इमाम बन करके नहीं आया, मैं तो तुम्हारा मुक्तदी बन करके आया हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आज आप देखिए 25 दिसंबर की तारीख अभी गुजरी है, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमारे ईसाई भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उनका यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे हैं। नऊजुबिल्लाह। पूछो कि क्यों अल्लाह के बेटे? कहते हैं कि उनका तो कोई बाप नहीं था, वो तो अल्लाह के बेटे थे, मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका बाप अल्लाह था। नऊजुबिल्लाह। हम सवाल करते अपने ईसाई भाइयों से कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा। ईसा अलैहिस्सलाम के पिता नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थी।
نہ ماں تھی نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا مٹی سے. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. وہ لوگوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ لو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. جب آدم بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے ایکویلنٹ بھی کوئی نہیں. اللہ سے کسی کی تلنا نہیں کی جا سکتی، کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ ہمارا. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی بھی نیچرل موت ہوگی اور وہ اللہ کے پاس. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ. اور یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قومیں جو دنیا میں کہیں پر چھپی ہوئی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں. اور قیامت کے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے یاجوج اور ماجوج کی گردن کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ. اور جب وہ مر جائیں گے ان کے مرنے سے بڑی خطرناک بدبو زمین میں پھیلے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان سے بارش ہوگی اور پوری ان کی ڈیڈ باڈی بہہ جائے گی اور شیشے کی طرح زمین صاف ہو جائے گی. یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے. وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. ایک تو پورب میں دھسایا جائے گا، اور ایک پچھم میں دھسایا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر بھی زمین کو دھسا دیا جائے گا. اور قیامت کی 10ویں نشانی اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اسی آگ کے سہارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے. وہ آگ لوگوں کو ہانک ہانک کر کے قیامت کے دن میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. یہ 10 نشانی ہے، بڑی نشانی. اب آئیے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی جو اللہ کے نبی کے دور سے لے کر کے آج تک ہو گئی یا ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. میں اور قیامت دنیا میں اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. میرا بھیجا جانا اور قیامت یہ دونوں انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے سمبندھت ہے، ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میرے دنیا میں آنے کے بعد قیامت تاڑا تاڑی قیامت بہت جلد آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کے بعد قیامت بہت جلد. قیامت کی ایک دوسری نشانی، مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاندنی کی رات تھی اور پورا چاند آسمان پر تھا. انہوں نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کے نبی مان لیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاندنی رات کی 14ویں کا چاند تھا، پورا چاند تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا. اور ہیرا کے پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور ایک طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا. مگر پھر بھی مکہ والے ایمان نہیں لائے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر. اے نبی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہندوستان کے کسی راجا نے اس وقت دیکھ لیا تھا چاند کو، تھوڑی دیر کے لیے وہ رات بھر نہیں ہوا. ہندوستان کے کسی راجا نے دیکھ لیا تھا اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، مگر اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس طریقے کی روایت تاریخ میں ملتی ہے، اس کوئی یعنی مستند روایت اس کی. تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی بہت. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی اللہ کے نبی کی موت کا ہونا، آپ کی وفات کا ہونا. غزوہ تبوک کا موقع ہے،
حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عوف ابن مالک اودد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے قیامت کے پرے 6 چیزیں تم دیکھو گے، ان کو دیکھ لینا، گن لینا۔ 6 چیزیں جب تم کو نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ موتی، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اے عوف ابن مالک جب میری موت ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھی، نبی اکرم کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ آج ہمارا کوئی محبوب دنیا سے جانے لگتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے۔ صحابہ تو اپنے نبی کے اوپر جان چھڑکتے تھے، صحابہ تو اپنے نبی کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ سوچو صحابہ کو کیسا لگا ہوگا جب اللہ کے نبی کی جدائی کا ٹائم آیا ہوگا، جب اللہ کے نبی کی وفات کا ٹائم آیا ہوگا۔ آپ نے جب حج کیا تھا اسی وقت آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب آپ دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، اس لیے اب آپ جب حج کر رہے تھے، آپ طواف کرتے تھے، آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، آپ جمرات میں مینا میں پتھر مارتے تھے، کنکری مارتے تھے، تو آپ صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد یومکم ھذا۔ او لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا کے ارکان سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو۔ حضرت معاذ ابن جبل کو جب اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے، اونٹ کے اوپر معاذ ابن جبل سوار تھے اور اللہ کے نبی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی ان کو بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے، بہت ساری باتیں سمجھا رہے تھے۔ اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ سال تم مدینہ کے اندر آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو تمہارے نبی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی جدائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ کی وفات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور آپ نے فرمایا اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، اے معاذ کل قیامت کے دن جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ پرہیزگار ہوں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب رہیں گے۔ اے معاذ بن جبل تم بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، تم بھی متقی بن جانا، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ۔ سفر کی آخری تاریخ محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا سال کے 12 مہینوں کے، تو جنوری فروری مارچ یہ یاد رہتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا نام بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ بولو بھائی، یاد ہے؟ محرم۔ محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے، اس کے پہلے کا مہینہ سفر ہے۔ سفر کی آخری تاریخوں میں اللہ کے نبی ایک جنازے میں جاتے ہیں بقیع کے قبرستان میں، اور وہیں سے آپ کو سر میں درد شروع ہوتا ہے۔ آپ گھر آتے ہیں اور آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے سر میں بھی بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ وہی بیماری کی شروعات، اور اس بیماری کی شروعات کے بعد اس دنیا میں اللہ کے پیارے نبی 13 یا 14 دن تک رہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے نبی کی، اور جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، اما عائشہ نے نقشہ کھینچا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، تھوڑا آرام آپ کو محسوس ہوا، آپ اٹھے اور آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا، سامنے صف لگی ہوئی ہے اور نماز چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ مسکرانے لگے۔ کیوں مسکرائے؟ آپ یہ سوچ کر کے مسکرائے کہ میری امت میرے بعد اپنے مشن پر چل رہی ہے، میرے بعد نماز چل رہی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی میرا مشن دنیا میں باقی رہے گا، میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرے صحابہ دین قائم کریں گے۔ او لوگو، ہم کتنے بڑے بے غیرت ہیں، ہم کتنے بڑے بے شرم ہیں، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، اور ہم نبی کی محبت کے نام پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز میں بھی ہم نہیں رہتے، ہم نماز سے بھی دور رہتے ہیں۔
آخری ٹائم اللہ کے نبی مسکرائے یہ دیکھ کر کے صحابہ نماز، اور صحابہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دروازے پر آ چکے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بعد میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں نماز ہماری خراب نہ ہو جائے، ہم کہیں نماز سے نکل نہ جائیں، اتنی خوشی ہم کو ہوئی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت آج اچھی ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پیارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم نماز کو کنٹینیو رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم سب نے کیا تھا، یا نبی نے ہمارا کیا تھا، اور بے چینی کا عالم تھا۔ اپنی وفات کے پہلے اللہ کے نبی بے چین تھے اور موت کی سختیاں آپ کے اوپر تاری۔ اللہ کے پیارے نبی کے بغل میں آپ کے بازو میں ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں پانی تھا، آپ بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما۔ آخری ٹائم آپ نے مسواک بھی کیا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی اکرم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کیا، میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے، میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن، میرے منہ کا جو تھوک ہے وہ اللہ کے پیارے نبی کی تھوک سے مل گیا، میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ عائشہ کہتی ہیں میرے کندھے پر سر رکھ کر کے، میری گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے، آپ بے چین تھے، بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھایا اور آپ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ اٹھانا، اپنے شہداء کے ساتھ اٹھانا، اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کی رفاقت کی میں مجھے بلا لے، تو ان کے ساتھ مجھے بلا لے۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر آ گئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وفات کا لمحہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس سے زیادہ اندھیرے والا، اس سے زیادہ تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں۔ جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے اس سے زیادہ روشنی والا کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ غم کا دن اور اس سے زیادہ افسوس کا دن۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے باپ کے انتقال پر روتے ہوئے کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم جبریل کو اپنے باپ کی موت کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا گیا، حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہیں اے انس اطابت انفسکم ان تعصوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس ذرا بتانا کہ تم نے نبی کے جسم کے اوپر اور نبی کے چہرے کے اوپر جب تم نے قبر میں مٹی ڈالی تھی تم کو کیسا لگا تھا، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی۔ نبی اکرم کی وفات، اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، اور اے عوف ابن مالک قیامت کی جو 6 نشانیاں میں تم کو بتا رہا ہوں اس میں تیسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 18 ہجری میں بیت المقدس کے پاس مسلمانوں کی فوج پہنچ جاتی ہے۔ بیت المقدس کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے تمہارے ہاتھ میں جب تک تمہارا امیر المومنین نہ آ جائے، تب تک ہم چابی نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا اے امیر المومنین بیت المقدس کی چابی نہیں مل رہی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چابی دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے غلام کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور راستے میں کبھی غلام اونٹ پر ہے اور حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، کبھی حضرت عمر اونٹ کے اوپر اور غلام پیدل چل رہا ہے۔ اس طریقے سے مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ دور سے بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا، حضرت عمر کا واللہ ہم نے تورات میں ان نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا، یہ تو ہمارے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں انہوں نے اور حضرت عمر نے جب بیت المقدس کا تالا کھولا
اور اللہ کے اس تیسری مسجد میں، مسجد حرام کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مسجد جس کا بہت اونچا مقام ہے، یہی مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس میں حضرت عمر نے نماز پڑھی۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، پھر بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نام کا ایک بہادر سپاہی پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں، اس نے پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دلایا، اور آج پھر وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہاں نماز ہوتی ہے لیکن اس پر کنٹرول یہودیوں کا۔ تو میرے بھائیوں، بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی بہت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَبُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، اے اوف اپنے مالک، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایسی موت آئے گی بکریوں کے اندر جیسے کیڑا لگ جاتا اور بکریاں ایک ساتھ مرنے لگتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسا وائرس آئے گا، ایسی بیماری آئے گی کہ لوگ مریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں طاعون امواس کی بیماری آتی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری آتی ہے، ہزاروں صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی اسی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری جیسے ہمارے دور میں کورونا کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کلکتہ میں اس کا اثر کم تھا، مگر بہت ساری جگہوں پر بہت خطرناک اثر تھا۔ ایک ساتھ ایک محلے سے 40 لوگوں کے انتقال کا اعلان ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی موت آئے گی جانوروں کی طرح لوگ مریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا کہ 100 دینار بھی جس کو دیا جائے گا وہ ناراض رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، بہت خوشحالی آ گئی اور بہت مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی، یہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ پہنچ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا فتنہ تھا، اس فتنے کے بعد جب صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور جنگیں ہوئیں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو پورے عرب پر جس کا اثر پڑا۔ ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، فیغدرون، پھر وہ غداری کریں گے، فیاتونکم تحت 80 غایہ، پھر وہ بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، 80 جھنڈوں کی فوج ہوگی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، بہت بڑی فوج لے کر کے وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ نشانی قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی کہ زنا بہت زیادہ ہوگا، من اشراط الساعۃ یظہر الزنا، کہ زنا بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ آج حالات آپ دیکھ لیجیے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا محلہ ہے جہاں آج مسلمانوں میں یہ گندگی نہ پائی جا رہی ہو۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، جب سے موبائل کا اور اسمارٹ فون کا دور آیا، اب یہ زنا اور آسان ہو گیا، اور ہم نے دوسری طرف نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہمارے یہاں جہیز کی رسم آ گئی، ہمارے یہاں بارات کی رسم آ گئی، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لمبے چوڑے خرچ کی رسم آ گئی، اب نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ حالات یہ ہو گئے، زنا کرنے پر اتنا برا نہیں مانا جاتا جتنا ایک آدمی، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے، دوسری شادی کرنا چاہے، پورا سماج اس کو گالی دینے لگتا ہے، پورا سماج اس کو غلط نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ کتنی عورتیں طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے، وہ غلط راستوں کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کے باپ سے کوئی کہہ دے کہ فلاں سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو، وہ شادی شدہ ہے، اس کی دوسری نکاح کی اس کو ضرورت ہے، تم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دو، باپ تیار نہیں ہے، لڑکی زنا کر لے، غلط راستے کی طرف چلی جائے، باپ کو یہ تو گوارا ہے مگر دوسری شادی کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہم نے بھائیو زنا، مہاراشٹر میں ابھی میرا پروگرام تھا، آکولا ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ میرے پاس کئی نوجوان آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہماری عمر 30 سال کی ہو جاتی ہے، 32 سال کی ہو جاتی ہے، ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کرتے ہیں، ہم اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کرتے ہیں، شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ہم لوگ بہت طریقہ اپناتے، کسی طریقے سے ہمارے ماں باپ کو سمجھ میں آئے، مگر یہاں 30 سال کے پہلے لوگ شادی نہیں کرتے۔
میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے تقریر میں وہاں لوگوں کو بتایا, او لوگوں, تمہارا لڑکا جب 20 سال کی عمر میں جوان ہو گیا, تمہاری لڑکی جب 18 سال کی عمر میں جوان ہو گئی, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ 10 سال تک وہ تقریریں سن کر کے اور نماز پڑھ کر کے اور روزہ رکھ کر کے وہ زنا سے بچ جائے گا, وہ بدکاری سے بچ جائے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ سمبھو نہیں ہے. انسان کو بھوک لگی ہو تو کھانا اس کو دینا ضروری ہے, پیاس لگی ہو تو پانی دینا ضروری ہے. جب وہ شادی کے قابل ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دینا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, اگر تم کو شادی کرنے کی طاقت ہے تو تم جلدی سے شادی کر لو. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. جب تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا, تم زناکاری سے بچو گے, تم بدکاری سے بچو گے, اور تمہاری نظر بھی بچ جائے گی, تم نظر کا بھی غلط استعمال نہیں کرو گے. داماد بھی ہم کیسا تلاش پیسے. دینداری کون دیکھتا ہے صاحب؟ لڑکی کے اندر خوبصورتی اور لڑکے کے اندر پیسہ, یہی تو دیکھا جاتا ہے. لڑکا چاہے لنگور کے جیسا ہو لیکن اس کو لڑکی چاہیے حور کی جیسی. یہی مزاج ہے ہمارا. دینداری کون دیکھتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ آ جائے, دیندار گھر کا رشتہ آ جائے, تو جلدی سے اس کا نکاح کر دو, اس کی شادی کر دو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا. 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج غیر قوم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر چکی ہیں, کورٹ میرج کر چکی ہیں, اور ان کے دھرم کو قبول کر چکی ہیں. یہ صرف مہاراشٹر کی رپورٹ ہے, بنگال میں بھی بہت سارے. زنا عام ہو چکا ہے. ہوٹلوں میں چلے جاؤ, آج رجسٹر کھول کر کے دیکھو, لڑکے کا نام غیر مسلموں والا اور لڑکی کا نام مسلمانوں والا ہے. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو عشق اور پیار کے جال میں پھنسا کر کے ان کی عزتوں کا سودا کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدہ لا تفنا هذه الامہ. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی, یہ امت اس وقت تک برباد نہیں ہوگی جب تک زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ کھلے عام لوگ زنا کریں گے. اور اس دور میں سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو کہے گا لو واریت وراء هذا الحائط, کہ بھائی صاحب تم یہ کام دیوار کے پیچھے جا کر کے کرو, تم پبلک پلیس پر نہ کرو, تم سڑک پر کرو, تم سب کے سامنے مت کرو. کہ دور آ جائے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں. کسی کا کپڑا شاندار ہے, پینٹ کوٹ پہن کر کے اور ٹائی لگا کر کے, حدیثوں کا نمبر اس کو یاد ہے, قرآن کی آیتوں کا نمبر یاد ہے, وہ آ کر کے فتویٰ دے رہا ہے اور آپ اس کو مفتی سمجھ رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو شریعت کے حلال کو حرام بنانے لگیں گے اور شریعت کے حرام کو حلال بنانے لگیں گے, اور لوگ علماء کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے. علماء کا مقام کسی اور کو مت دو. یہ علماء تمہاری پونجی ہیں, جو صحیح علماء ہیں, جو مستند علماء ہیں, جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں, ان علماء کو اپنی پونجی سمجھو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولکن یقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا مکھیا بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فضلوا واضلوا, اور جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہمارے پڑوسی ملک میں انجینئر علی مرزا صاحب, لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا جانکار آدمی ہے, حدیث کا نمبر بتا رہا ہے, قرآن کی آیتوں کا نمبر بتا رہا ہے, حوالہ دے رہا ہے, لیکن وہ انسان لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرت پیدا کر رہا ہے. حضرت معاویہ کو گالی دے رہا ہے, حضرت عمرو بن عاص کو گالی دے رہا ہے, اور صحابہ کو منافق قرار دے رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں صاحب انجینئر صاحب تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے قابل ہیں, اور ان کی باتیں تو بڑی. علماء کا کام کسی اور کو مت دو میرے بھائی, ورنہ گمراہ ہو جاؤ. جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آئے علماء سے پوچھو اور علماء کی قدر کرو. مدرسوں میں پڑھانے والے علماء, مسجدوں میں نماز پڑھانے والے علماء, آج ان کے رہنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا, اس پر بھی تو ذرا سوچو. آج آپ نے یہ جلسہ کرایا, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی, معاف کیجئے گا, آپ کو برا لگے تو لگے.
नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों का खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं। सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहे और उलमा के बच्चे अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे। सारे लोग अपनी बीवी के साथ दिन रात गुजारे और उलमा की बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद विधवा की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उलमा को अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? मैं साफ साफ कहता हूँ, आप मस्जिद के इमाम को अगर फैमिली क्वार्टर नहीं दे रहे हैं, अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आजमाइश और इम्तिहान में उसको डाल रहे हैं, बहुत बड़े फितने में आप डाल। और जाहिर है कि जब इंसान परिवार से दूर रहेगा, उसका दिल और दिमाग मुतमईन नहीं रहेगा, वो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और लोग जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो, उनको। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई कि बहुत ज्यादा बेहयाई और बदकारी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो टाइप के लोग जहन्नम में जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। यानी उनके पास पावर होगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो मंत्री होंगे, वो बादशाह होंगे, वो राजा होंगे, और वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। पावर का गलत इस्तेमाल आज हो रहा है, मगर ये बात याद रखो, हर पावर वाले का पावर एक दिन खत्म। हर फिरौन के लिए एक मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा। अल्लाह की धरती का कानून है अल्लाह का कि दुनिया में शिर्क करने वालों की हुकूमत चलती है, मगर जुल्म करने वालों की हुकूमत। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, बच्चों को कत्ल करवाता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म करता था। कैसी मौत आई फिरौन को, पानी में डूबा डूबा करके अल्लाह ने। बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर, और वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसा अजाब भेजा कि उनकी डेड बॉडी जमीन में ऐसी पड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहुम अजाज़ु नख़्लिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए पेड़ की तरह उनकी डेड बॉडी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, जालिम लोग आएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अगर कपड़ा ऐसा है पीठ नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है आस्तीन पूरी नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है कि गला नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर लड़की का बदन नजर आ रहा है, अगर औरत का शरीर नजर आ रहा है, तो ऐसा कपड़ा इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, माइलातुन, और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम औरत में फर्क होना चाहिए। मुसलमान औरत का दुपट्टा अपने बाप के सामने भी उसके सीने पर होना, उसके सर पर होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मुसलमान औरत तू पायल भी जब पहन करके जमीन पर चले तो तेरी चाल इतनी तेज तेज ना हो कि तेरे पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे। घर के अंदर भी तू पायल पहन करके मत चल कि तेरी आवाज घर के गैर मर्दों तक पहुंचे। हमारे यहाँ जीजा घर में आया, साली से कहता है चल मैं तुझको घुमाने चलता हूँ, दीघा बीच लेके चलता हूँ तेरे को, चल तुझे कलकत्ता की सैर कराता हूँ। जीजा के साथ बड़े शौक से साली बाइक पर बैठ करके जा रही है, देवर के साथ भाभी जा रही है। लोग कहते हैं भाभी तो माँ के समान होती है। ओ लोगों, इस्लाम की नजर में भाभी माँ के समान नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा साली का भाई नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए। इस्लाम की नजर में
देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगो इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम गैर औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अफरअयतल हमवा, अल्लाह के नबी क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, अरे देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। क्या मतलब? यानी ये वो रिश्ता है कि इसमें ज्यादा खतरा है कि इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है। देवर जो कि दिन भर उसी घर में रहेगा और जीजा का साली के पास आना जाना रहेगा, तो ये तो सबसे रिस्की खतरा है, सबसे रिस्की रिश्ता है। आपने फरमाया कि देवर, आपकी लड़कियां जब जवान हो जाएं, खाला का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है, वो अगर आपकी बेटी जवान हो गई तो इन तमाम लड़कों से आपकी बेटी के बीच में एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी बेटी को उनके सामने आने से बचना चाहिए। ये मत सोचिए कि खाला का लड़का तो उसका भाई है, मामू का लड़का तो उसका भाई है। शरीयत की नजर में खाला का लड़का भाई नहीं है, मामू का लड़का भाई नहीं है। जब उससे निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, तो वो भाई नहीं है। जब लड़की जवान हो जाए तो उससे पर्दा करना चाहिए। कारी को रोको मेरे भाई। इस्लाम ने जिनाकारी के चोर दरवाजों से रोका है। कहां से समाज में जिना आता है? उन सारे रास्तों से इस्लाम। आपने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ जो कपड़े चलते हैं, जवान जवान लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जवान जवान लड़कियां गाउन पहनती हैं, और वो गाउन ऐसा होता है कि पूरा बदन उनका नजर आ रहा है, पूरा शरीर उनका नजर आ रहा है, और जवान लड़के उनके आमने सामने आ रहे हैं। और ये उन घरों में हो रहा है जहां माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी हैं, जहां माथे पर सज्जे का निशान है, जो दीनदार घर है वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह के वास्ते कयामत की एक निशानी, कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी। आपने फरमाया ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्र युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उसका नाम बदल देंगे। कोई बियर रख देगा, कोई विस्की रख देगा, कोई रम रख देगा, कोई और नाम रख देगा। नाम बदल बदल करके लोग शराब पिएंगे। वयुज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, और उनके सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। सर के ऊपर उलमा कहते हैं कि आज के दौर में जो हेडफोन है और ईयरफोन है, उसको समझ लो कि हदीस में उसी की तरफ इशारा, कि सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां। आज नौजवान शराब पी, क्या उसको पता नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब के करीब न जाना, फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, हर बुराई की जड़ है शराब। जो शराब पिएगा वो कुछ भी कर सकता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पिछले दौर में एक बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा परहेजगार आदमी था। उस दौर की एक बेशिया औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आती है, कहती हजरत मेरी मालकन आपको बुला रही है, बड़ा जरूरी काम है, एक मामले में गवाही देना है, आपको बुला रही है, चलिए। वो बेचारा नेक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चलने लगा। लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। 7 कमरों के अंदर उसको लेके आखिरी कमरे में जब पहुंचा, एक खूबसूरत औरत थी, एक छोटा सा बच्चा था और एक शराब की बोतल। औरत कहने लगी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम ये शराब पी जाओ। औरत तुमने तीनों में से कोई काम नहीं किया तो तुम तो 7 दरवाजों के अंदर बंद हो, मैं तुमको कत्ल कर दूं। उसने सोचा सबसे हल्का काम है शराब। उसने शराब पी, एक प्याला, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और पी, और नशा चढ़ा, एक प्याला और पी ली, पूरी बोतल खाली कर दी। उसके बाद उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगो इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस, तुम शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की, गंदगियों की जड़ है। जब शराब बहुत ज्यादा, अल्लाह के नबी ने हदीस में आपने फरमाया यकूनु फी हाज़िल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्ल सूअर और बंदर के जैसी बना दी जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ु इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने वालियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और नाच गाने के आलात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, और जब बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी,
قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ سود اور بیاج بہت زیادہ استعمال ہونے لگے گا. وَيَظْهَرُ الرِّبَا، سود استعمال ہوگا. کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت آج دھڑلے سے سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. او لوگوں، یہ سود اور بیاج اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنی سگی ماں سے زنا کرنا اس سے بھی 36 گنا زیادہ خطرناک گناہ ہے کہ انسان سود کا لے دین کرے، سود کھائے. اور لیکن آج مسلمان سود کھا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. او لوگوں، اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے، اللہ آپ کے پیسے میں اور برکت دے، مگر کبھی حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دینا. کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. 5 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا من این اخذ المال، تو نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کہاں پر خرچ کیا. حرام چوری پڑ جائے گی. ایک اور نشانی سن لیجئے قیامت، امرت السفہاء، بے وقوف لوگ حکومت کریں گے. بے وقوف، اب اس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ. بے وقوف لوگ جن کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم عوام کو کون سی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ہم جنتا کو کون سی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، فیصلے لیں گے عوام کو پریشان. وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، پولیس والوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی. وَبَيْعُ الْحُكْمِ، اور عدالتوں کے فیصلے خریدے جائیں گے اور بیچے جائیں گے، اپنی من مرضی سے فیصلے دیے جائیں گے. اور آگے آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے آگے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ لوگوں، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ قرآن کو اور حدیث کو اچھی آواز میں پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو عالم موجود ہوگا اور شریعت کو سمجھنے والا موجود ہوگا، لیکن لوگ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جس کی آواز اچھی ہوگی تاکہ وہ اپنی آواز سے لوگوں کا دل لبھائے. آواز اور سور کا راج ہوگا. لوگ علم نہیں دیکھیں گے، لوگ نالج نہیں. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے پہلے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. پیسے والا آدمی ہے تو غریب کو سلام نہیں کرے گا، غریب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امیر کو سلام کرے. حاجی صاحب کسی کو سلام نہیں کریں گے، حاجی صاحب کو سب لوگ سلام کریں گے. خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تؤمنون لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ہو لوگو تم ایمان والے نہیں بن سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور آؤ میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر عمل کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، سلام کا پرچار کرو، سلام کو پرسارت کرو. جتنی بھی دشمنی آپ سے، اگر میں نے آپ کو سلام کر دیا، میں نے آپ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، اللہ کی برکت ہو آپ کے اوپر. جب میں نے سلام کر دیا، آدھی دشمنی تو سلام سے. اسی لیے جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو پہلے سلام کرنا بند کر دیتا ہے، پہلے گفتگو کرنا بند. خاص لوگوں کو سلام کرنا. وَفُشُوَ التِّجَارَةِ، اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، کاروبار بہت زیادہ پھیل جائے گا. حتی تعین المرأة زوجہا فی التجارہ، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی کاروبار میں. ہمارے 2 بھائی وہاں سے آئے ہیں، کل بتانے لگے کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں. امیتابھ بچن نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے ہندوستان کے اندر جہاں سنڈے کے دن، چھٹی کے دن بھی کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے. جواب ملا کہ وہ جبار ہاٹ ہے جو مٹیا برج کے علاقے میں. آج کاروبار کتنا لمبا چوڑا ہو چکا، اور آج اس کاروبار میں عورت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، بڑے آفسوں میں چلے جاؤ، کوئی خوبصورت لڑکی آپ کو ملے گی جو وہاں ریسیپشن پر بیٹھی ہوگی، جو وہاں سامنے جاتے ہی کسٹمر کا دل لبھانے کے لیے بیٹھی. فلائٹ کا سفر آپ کیجئے، آپ نے تو جیکٹ پہنا ہوا ہے
آپ تو سر سے پیر تک پیک ہیں، لیکن بیچاری فلائٹ کے اندر کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں جن کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو کھلا رکھیں، وہ اپنے پیروں کو کھلا رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی بے حیائی دکھانا ہے، ان کو اپنا شریر دکھانا ہے، اسی کا پیسہ ان کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی، جھوٹی گواہی لوگ دیں گے، عدالت میں جائیں گے پیسہ لے کر کے جھوٹی، وَكِتْمَانَ الْحَقِّ، اور حق کو چھپا لیا جائے گا، سچائی کو چھپا لیا جائے گا۔ کبھی لوگوں کے لالچ میں، کبھی لوگوں کے ڈر سے لوگ سچائی نہیں بتائیں گے۔ وَظُهُورَ الْقَلَمِ، اور قلم کی طاقت اور میڈیا کی طاقت کا دور آ جائے گا۔ آج میڈیا کی طاقت آپ دیکھ لیجئے، آج صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے والا میڈیا ہے، اور جو بیچارے سچے پترکار ہیں، جو سچے جرنلسٹ ہیں، وہ بیچارے ان کو ٹی وی چینل سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کو الگ اپنی دنیا بنانی پڑتی ہے۔ وَظُهُورَ الْقَلَمِ، قلم کی طاقت، تو یہ بھی ایک قیامت کی اللہ کے پیارے نشانی، قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، خوارج پیدا ہوں گے۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، آخری زمانے میں کچھ بے وقوف لوگ آئیں گے جو کچی عمر کے لونڈے ہوں گے، اور وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ سب سے اچھی بات کریں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، لیکن وہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے خوارج کی طرف، جو اسلام کی غلط شکل آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو اسلام کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو بے قصور لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، جو کہیں بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ اس حدیث۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی اللہ کے نبی نے نشانی بیان فرمائی کہ خوارج۔ اب میرے بھائیوں، اپنی تقریر کے آخری پڑاؤ پر قیامت کے بارے میں آپ نے سن لیا، نشانیوں کے بارے میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ قیامت کی نشانیاں تو ہم ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا چاہیے، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی لذتوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے تو موت ہے۔ جب اپنی موت کو ہم یاد رکھیں گے تو دنیا کی لذتیں ہمیں بگاڑیں گی نہیں، ہمیں غلط راستے پر نہیں لے کے جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، او لوگو تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد۔ عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی کیسے زندگی؟ بنگال کا آدمی دلی میں جا کے کام کرتا ہے، اب دلی میں وہ پردیسی ہے، وہ کوئی غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا یار یہ پردیس ہے، میں یہاں پھنس جاؤں گا، کون مجھے بچائے گا، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ دنیا میں پردیسی کی طرح یا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اور اسی لیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری صبح ہے، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو، اور اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی بیماری کی تیاری۔ موت کو ہمیشہ کبھی کبھی قبرستان جاؤ، اس لیے نہیں کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور تم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہو، مغفرت کی دعا تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، مسجد میں بھی بیٹھ کے۔ قبرستان جاؤ اور اپنے موت کو یاد، اپنی موت کو یاد۔ قبرستان جائیے اور سوچئے کہ یہاں ہم سب کو آنا ہے، یہاں نہ ہمارا باپ ہمارے کام آئے گا، نہ ہمارے بچے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، مالہ واہلہ وعملہ، ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کا پریوار ہوتا ہے، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ مال تو مرتے ہی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی انسان مر گیا مال تو دوسروں کا ہو گیا، پریوار والے تھوڑا بہت ساتھ دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، پھر مٹی دے کر کے چلے جاتے ہیں، 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، پھر جب اپنی زندگی میں ویست ہو جاتے ہیں۔ قبر کے اندر اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا، آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئے گی، آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ موت کو یاد۔ دوسرا کام، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری۔ ہر آدمی اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے،
घूमने जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं, अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को लेकर के खाते हैं। ओ लोगो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारी जवान बेटी पर्दा नहीं करती है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, अपने परिवार को भी गलत कामों से बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से। और एक काम और करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर अत्याचार न करना, किसी का हक न मारना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा न करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो कल कयामत के दिन उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। किसी पर अत्याचार, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, करप्शन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब सामान लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब देने की बारी आती है तो नाप तौल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इल्म हासिल, शरीयत का, अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को भी दीन का, इस तरीके की तकरीरें हो तो लड़कियों को भी लेकर के आओ। मस्जिद में कोई दर्स हो रहा है, कोई खुतबा हो रहा है, वहां भी इंतजाम कीजिए, और खवातीन को दीन का इल्म कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज है। आज हमारी औरतों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज दुनिया की बहुत नॉलेज हमारे पास, लेकिन इस्लाम की नॉलेज जीरो है हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आप वकील थे। हाँ, कब्र में हमसे पूछा जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियुका, तेरे नबी कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। और इन सवालों का जवाब हमको कुरान में और हदीस में मिलेगा। तो इल्म दीन हासिल कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बताई थी। जहालत बहुत ज्यादा है आज, इंसान के पास दुनिया का बहुत इल्म है, बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की नॉलेज जीरो है। साल भर में एक जलसा आपने करा लिया, दीन का इल्म हासिल हो गया नहीं। आप किताबों का मुताला कीजिए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मोबाइल, ये यूट्यूब, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए, अगर इसका सही इस्तेमाल। बड़े बड़े उलमा का बयान आज मोबाइल पर मौजूद है, नमाज का तरीका सीखना हो मोबाइल पर मौजूद है, इस्लाम की बुनियादी बातें सीखना हो मोबाइल के ऊपर मौजूद है। कल आपको इल्म दीन सीखने के लिए उलमा के पास जाना पड़ता था, आज उलमा चल करके मोबाइल के जरिए आपके घर में आ चुके हैं। आप जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जिनकी बातें सही हैं, कुरान हदीस वाली हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, उनकी बातों को सुन करके अपनी इस्लाह कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, बहुत जरूरी। और आखिरी चीज जो बयान करने की बात नहीं करूंगा, दुनिया फिरने से अपने दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको धोखा दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति के भी कभी काम नहीं आई है। एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी दौलत आपने इकट्ठा की है, मरेंगे तो कफन में एक पॉकेट भी नहीं होगा जिसमें नोट की कोई गड्डी नहीं। सारा बैंक अकाउंट दूसरों के नाम हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी। खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ दुनिया से दिल न लगाओ मेरे। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।